بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ التوبہ میں جو ہے وہ آیت نمبر 94 دیکھیں گے، اور الحمدللہ اسی آیت کے ساتھ جو ہے 11واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تبوک سے واپسی آپ آؤ گے، وہ بہانے بنائیں گے تمہارے سامنے جب واپس لوٹیں گے تم سب، یعنی تم ان سب کی طرف. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں، نہ تم بہانے بناؤ، ہرگز نہیں ہم مانیں گے تمہاری باتوں کو. یقیناً خبر دی ہمیں اللہ نے تمہارے حالات کی، اور ضرور دیکھ رہا ہے اللہ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی. پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف. کون جو جانتا ہے چھپے اور ظاہر کو، وہ خبر دے گا تمہیں اس کی جو تم عمل کیا کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم 11ویں پارے پر پہنچ گئے ہیں. الحمدللہ. دیکھیے خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ 11ویں سیڑھی تک جو ہے وہ چڑھا دیا. الحمدللہ. اب دیکھیے 11 اسٹیپس اوپر چڑھنے کے بعد کوئی بھی اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے پلٹنے کی کوشش کرے یا پھر اس کا جو ہے نیچے اترنے کا دل کرے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ کبھی یہ معاملہ ہو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے انسان جتنی اونچائی سے گرتا ہے نا، اتنی ہی زیادہ اس کو چوٹ لگتی ہے، اور میں بھی مر بھی سکتا ہے. ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو. آپ ایک سیڑھی چڑھی، آپ 2 سیڑھی چڑھی اور اس کے بعد گرے تو ہو سکتا ہے ہلکی پھلکی چوٹ آئے، لیکن آپ 11 منزلہ چڑھنے کے بعد اور وہاں سے گرنے کی کوشش کریں، پلٹنے کی کوشش کریں، تو یہ بہت ہی جو ہے وہ خسارے والی بات ہے. انشاءاللہ دیکھیے کہ سورۃ التوبہ کی کنٹینیوشن 11ویں سپارے میں ہے، اور جو موضوع ہمارا، جو ٹاپک ہمارا 10ویں پارے کے آخر میں تھا، اسی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے. تھوڑا سا تھیم میں بتا دوں آپ کو کہ اب تک ہم لوگوں نے تبوک کے بہت سارے پہلوؤں کو دیکھا. اب انشاءاللہ تبوک سے واپسی کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایسے بہت سارے کردار انشاءاللہ آپ کو ان آیتوں میں سامنے آئیں گے کہ کچھ آرام کی وجہ سے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے تھے، اور کچھ نہ کچھ ریزن تھا ان کا، کوئی نہ کوئی ایشو تھا ان کا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یعنی کہ جب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول واپس آئے تبوک سے، تو انہوں نے سامنا کیا اللہ کے رسول کا. اور یعنی کہ بالکل آخر تک سمجھیے کہ یہی ٹاپک ابھی انشاءاللہ چلنے والا ہے. اور یہاں پر دیکھیں کہ پھر منافقوں کی کچھ نشانی مطلب یہ بتائی جائے گی انشاءاللہ کہ وقت پر کام نہیں کرتا ہے. منافق صفت انسان جو ہوتا ہے نا، آن ٹائم کام نہیں کرتا ہے، لیکن بعد میں آپ کو بڑے ہیلے بہانے دے گا، عذر جو ہے وہ پیش کر دے گا. اور اس کے بعد جو دیکھیں کہ اور بہت سارے ایسے انشاءاللہ بہت سارے پوائنٹس اللہ کے حکم سے ہم اس میں جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں. پھر دیکھیں کہ
اب یہاں پر ایک عذر کی بات چل رہی، جیسے کہ پارے کے بالکل شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تو یعتذرون یعنی کہ وہ جو ہے بہانے بنائیں گے تمہارے سامنے، یعنی تمام جو تبوک میں گئے تھے وہ واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ بہانے بنائیں گے تمہارے سامنے، کب؟ جب تم سب واپس لوٹ کر آؤ گے ان کی طرف۔ یہ الیہم کون ہے؟ یہ جو لوگ تبوک میں نہیں گئے تھے اور کچھ نہ کچھ ان کے ہیلے بہانے تھے۔ اب ایک دیکھیے کہ عذر جب ورڈ آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کا مس کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھائی عذر مینس کوئی بھی ہیلا بہانا۔ تو دیکھیے کہ اس میں فرق میں آپ کو بتا دوں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے پتہ ہے، انسان سچا ہوتا ہے لیکن اس کا بہانہ جھوٹا ہوتا ہے۔ آپ کہو گے یہ کیا بات ہوگی؟ جی ہاں، دیکھیے فار ایگزامپل کہ آپ کو ابھی کلاس کا وقت تھا یا آپ کو کہیں کہ جانا تھا دین کے کام کے لیے، کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے یا کسی کو دین کی دعوت دینے کے لیے، واٹ ایور جو کچھ بھی تھا، ان شارٹ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ آپ کو کام تھا۔ اب این اسی وقت آپ کو کچھ اور بھی کام آ گیا کہ بھائی اس وقت مجھے یہ کام بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کلاس نہیں آنے کا جو عذر، جو ایکسکیوز آپ دے رہی ہیں وہ رائٹ ہے، آپ بھی صحیح ہیں، لیکن یہ بہانہ جھوٹا کیسا ہوا کہ جس وقت آپ وہ کام کرنے گئی ہیں اللہ کے دین کا کام چھوڑ کر، آپ اس کام کو کسی اور ٹائم میں بھی سیٹ کر سکتے تھے۔ پھر یوزولی جو کہ عورتوں کے بہانے ہوتے ہیں، ارے گھر میں ابھی یہ کام ہے وہ کام ہے، پلمبر آنے والا ہے، کارپینٹر آنے والا ہے، تو بھائی آپ اس کو کہہ دینا کہ اس وقت آپ نہ آئیں۔ دیکھیے آپ سچے ہیں کہ وہ کارپینٹر یا پلمبر آنے والا ہے، آپ کا بہانہ سچا ہے، لیکن آپ چاہتے تو اس کو بعد میں بلا سکتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ میں آپ کی توجہ چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں کچھ عذر ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بعد میں بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ یقین کرے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ جو ہیلے بہانے وہ بنا رہا ہے وہ اصل میں اسی میں پھنس چکا ہوتا ہے۔ یس، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا ہے یا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے بھائی یہ جو بہانہ اس وقت میں نے دیا ہے یا جو باتیں میں نے کہی ہے پتہ نہیں کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کو لگے گا کیا ضرورت تھی ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہیلے بہانے کرنے کی؟ دیر از 3 ریزن، 3 وجوہات کی بنا پر یہ لوگ اپنے عذر کو، اپنے ایکسکیوزز کو پیش کر رہے تھے۔ جیسے کہ اگر ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ لیں کہ مے بی مال غنیمت ریزن ہو سکتا تھا۔ دیکھیے کہ وہ ہیکل جو تھا، وہ جو سپر پاور اتنے جو لوگ تھے جو حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے مدینہ پر یا مسلمانوں پر، انہوں نے حملہ کیا نہیں۔ تبوک میں تو میں نے بار بار آپ سے کہا کہ جنگ ہوئی ہی نہیں، ہاں لیکن واپسی میں بہت ساری چیزیں ایز اے مال غنیمت صحابہ کو ملا، مسلمانوں کو ملا۔ اب یہ خبر جو ہے یہاں جو لوگ بیٹھے تھے، جو لوگ تبوک میں نہیں نکلے، ان کو پتا چل گیا کہ بھائی وہاں تو جنگ ہوئی نہیں اور سارے لوگ تو ایسے ہی واپس آ رہے ہیں، کوئی نعوذ باللہ شہید نہیں ہوا، کسی کو چوٹ نہیں لگی، کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی تیر نہیں چلی، نتھنگ۔ اب وہ عذر بہانے اس لیے پیش کر رہے تھے کہ چلو بھائی اللہ کے رسول کو اگر کچھ ہم پر ترس آیا تو مال غنیمت ہمیں بھی مل جائے گا، ایک یہ وجہ ہو سکتی۔ اوکے ناؤ ادر اس کے اب کیا ہے کہ اگر ہم نے ہیلے بہانے نہیں کیے تو اس کے بعد جو یعنی کہ کوئی غزوہ ہوگا، کوئی جنگ ہوگی تو اللہ کے رسول ہمیں ساتھ میں نہیں لے جائیں گے۔ چلو بھائی اس وقت ہم ایکسکیوزز دے دیں تاکہ اللہ کے رسول ہم پر رحم کرے اور بعد میں جو ہے ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اچھا تیسرا ریزن، اس کو ذرا غور کریے گا، اس میں ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے۔ تیسرا ریزن یہ کہ مطلب اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی رہے، خوش رہے، ہم پر کوئی لان تان نہ کرے۔ کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک معمول ہوا کرتا تھا، ان کا ایک رول تھا، حال میں ان کے سامنے جو بھی کوئی ایکسکیوزز دیتا تھا نا اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے، اینڈ اس کے اکارڈنگ اس کو فیوچر میں اپنے ساتھ لے جانا ہے نہیں لے جانا ہے یا ایسا کوئی معاملہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا، اس کے اوپر جو ہے معاملہ کرتے تھے اللہ کے رسول۔ تو ایوری ون نو کہ اللہ کے رسول کو تو ابھی ہم نے ایکسکیوز دے دیا نا تو بعد کے لیے ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، چلو بھائی ہم تبوک میں نہیں گئے تو بعد میں کوئی غزوہ ہوگا، جنگ ہوگا تو اللہ کے رسول ہمیں ساتھ میں لے جائیں گے۔
یہ 3 ایکسکیوزز تھے، اور آپ دیکھ رہے ہو تینوں ایکسکیوزز میں بندے کا اپنا ہی فائدہ ہے، دین کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ بس آل دیز پوائنٹس آپ اپنی نظر میں رکھیں، اپنے دھیان میں رکھیں، اور آیتوں پر انشاءاللہ ہم آتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 94 آف سورۃ التوبہ میں بتاتے ہیں کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے یعنی یہ خبر، یہ سی آئی ڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول کو کر رہے ہیں کہ جب آپ جو ہے وہ بہانے بنائیں گے تمہارے سامنے جب واپس لوٹو گے تم سب ان کی طرف، ٹھیک ہے بھائی؟ اب دیکھیے یہ جو باتیں اللہ کے رسول کو بتائی جا رہی ہے نا، اٹس اے پلاننگ مطلب کیسا؟ یہ اللہ کی پلاننگ تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو سکھا رہے ہیں کہ اچھی بات ہے، آپ کے ساتھ اگر ایسا موقع پڑ جائے، تبوک جیسا موقع پڑ جائے، تو کیا کریں آپ؟ مائنڈ سیٹ کر کے جائیں کہ بھائی اب جب میں لوٹوں گا، میرے جو ساتھی نہیں آئے ہیں، اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ یہ اچھا ایٹیکیٹ ہے، کرنا چاہیے ایسا، ٹھیک ہے؟ چلے آگے کیا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ قل، آپ ان سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ آپ دیکھیے یہ اتنا حصہ اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ راستے میں نازل ہو رہی ہے، جب سفر میں آ رہے ہیں اور راستے میں نازل ہو رہی ہے کہ آپ جب لوٹیں گے تو ایسا معاملہ ہوگا، تو آپ جب جائیں گے نا تو آپ ان سے یہ کہیے گا، آپ ان سے کہہ دیں لا تعتذروا، تم سب بہانے مت بناؤ۔ اچھا ایک بہت گرامیٹیکلی، یعنی آپ میں سے اگر جو تھوڑا بہت نالج رکھتے ہیں نا تو تھوڑا سا میں اس کو واضح کر دوں۔ دیکھیے کہ یہ جو تعتذروا ہے نا، اس کا روٹ لیٹر آپ دیکھیں، عین ہے، ذا ہے اور را ہے۔ عذر کہا جاتا ہے بہانے کو، اردو کا ورڈ ہے، الحمدللہ ہم سب واقف ہیں اس سے، لیکن اس میں دیکھیے کہ بیچ میں جو یہ تا آ گئی ہے نا عین کے بعد، گرامیٹیکلی یہ نا ہم جب اس کو اسٹڈی کریں گے گرامر کا تو یہ ایک فیملی پہ گیا ہے، اور عذر جو نارمل روٹ لیٹر پہ ہوتا ہے اس کا مطلب بھی بہانہ ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی بہانہ ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے دونوں بہانوں میں؟ فرق یہ ہے، بنیادی فرق، کہ جب یہ فرسٹ فیملی پہ ہوگا تو وہ بہانہ ایگزیکٹلی بہانہ ہی ہوگا، ایگزیکٹلی، اوکے؟ جھوٹا بہانہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، نہیں بھائی یہ جھوٹی کہانیاں بنا رہا ہے، جھوٹے بہانے بنا رہا ہے، وہ اس پر جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ تا کے ساتھ آئے گا، تا کے کمبینیشن کے ساتھ آئے گا، تو یہ جھوٹے اور سچے دونوں بہانوں میں جائے گا۔ اٹس اے بیوٹی آف عربک لینگویج، اتنا خوبصورت لینگویج ہے، زبان ہے، الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے گرامیٹیکلی ہم اس کو سمجھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، اسپیشلی اللہ کے حکم سے۔ ہاں کہ یہ تو آپ کی تفسیر کی کلاس ہے نا، ایسی ہماری کہ سیپریٹ تجوید کی کلاس چلتی ہے، سیپریٹ کہ صرف گرامر، اس میں صرف گرامر پڑھا جاتا ہے، پھر صرف ایک لفظی ترجمانی کی کلاس ہے، ایسے پورے دن میں کہ میری ٹائمنگ کی رولنگ ہوتی ہی رہتی ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس طریقے سے اس نے اپنے کام میں لگا کر رکھا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ایک بنیادی فرق تھا۔ یہاں پر یہ کیوں آیا ہے؟ تاکہ کہ کمبینیشن کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انشاءاللہ اگلی کچھ آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ عذر پیش کرنے والوں میں سچے بھی تھے اور جھوٹے بھی تھے۔ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ چلے آگے چلیں۔ تم بہانے مت بناؤ بھائی، کیوں؟ لن نؤمن لکم، ایک اور بنیادی فرق میں آپ کو بتا دوں، نؤمنہ یعنی ایمان کے معنی میں جاتا ہے، لیکن نؤمنہ کے ساتھ اگر سمجھیے کہ لام کے اوپر اگر زبر آ گیا ہے تو یہ یقین کرنے میں جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس کی ترجمانی جو ہے بات کو مان لینا، بات پر یقین کر لینا، اور اگر یہ ایمان کے بعد با زیر بی اگر آئے گا تو وہ نارملی ایمان کے کمبینیشن میں جاتا ہے، وہ ایمان میں جاتا ہے۔
تو گرامیٹیکلی یہ تھوڑی تھوڑی بنیادی فرق ہے جو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ کبھی ترجمانی پڑھیں قرآن میں تو کنفیوز نہ ہو بھائی، یہاں پہ تو بات ماننے لکھا ہے، ایمان تو لکھا نہیں ہے، میں تو اس کی ترجمانی ایمان کر رہی ہوں، تو یہ اتنا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے چلیں اوکے. جسے بات سمجھ آ جائے اچھی بات ہے، نہ سمجھ آئے تو سر میں درد نہ کریں آپ اپنے. اوکے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم مانیں گے تمہاری باتوں کو، ہم یقین نہیں کریں گے تمہارا. کیوں بھائی؟ کس بیس پہ یہ بات جو ہے وہ ایمان والے یا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر یہ اس بیس پر کہ قد، در حقیقت، نبأنا اللہ، یقیناً خبر دے دی ہمیں اللہ نے. دیکھیے کون بول رہا ہے یہ؟ نبأنا، ہم نے خبر دی. کون بول رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے یہاں پر جو ہائی لائٹ کرنے کے لائق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بھائی یہ اللہ کے رسول نہیں بول رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غیب کا علم تھا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ کہا بھائی یہ خبر ہم نے دی ہے تمہارے حالات کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو، کہ تم ان کے عذر بہانے کو، ان کے ایکسکیوزز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. دیکھیے یہاں پر کتنا بڑا خلاصہ کیا جا رہا ہے. اور جو لوگ نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ غیب کا علم تھا، تو سوچے ذرا آپ. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اور کیا ہے، اور سنو ضرور دیکھ رہا ہے اللہ تمہارے عمل کو، ٹھیک ہے، اور اس کا رسول بھی دیکھ لے گا. یعنی جو تم کر چکے ہو نا، کون سے عمل کو، پیچھے جو تم نے ایسی بڑی بڑی اور اتنی خراب باتیں کی اللہ کے رسول اور صحابہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے کہ تم نے مرڈر کا پلاننگ کیا، ان کو شہید کرنے کی پلاننگ کی، ایسے سارے اعمال اللہ دیکھ رہا ہے، اور اب اس کا رسول بھی تمہارے اعمال کو دیکھے گا جب تم لوٹ کر جاؤ گے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. یہ بھی بہت اہم بات ہے. یعنی یہ تو دنیا کا حال ہے بھائی کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کا حال دیکھ رہے ہیں، لیکن تردون اٹس اے فائنل ٹیسٹ. اور یہ کیا ہے؟ قیامت کے دن تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے. کس کی طرف؟ جو چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے. اللہ اکبر. یقین کریں اگر کسی انسان کو اپنے اندر سے منافقت کو ختم کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ آیت کے اس ٹکڑے کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر رکھے. تردون الی عالم الغیب والشہادہ، کہ بھائی ہم سب جو ہے اس سے ظاہر اور پوشیدہ جاننے والے کی طرف لوٹائے جائیں گے. بتا دیا نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اس میں؟ کیا بول رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دیکھو بھائی تم جو ہے میرے نبی کو مت بتاؤ، کیونکہ میرے نبی کے سامنے ایکسکیوزز پیش کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ یہ سب آپ جب جاؤ گے تو یہ ہونے والا ہے. دیکھیے اور پھر اس کے بعد اس آیت پر تو دیکھیے کہ اور یقین کریں کہ یہ تھاٹس مجھے اور آپ کو اپنے اندر اچھے سے بٹھا لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے دین اسلام دیکھیے کہ اتنا خوبصورت کہ ہمارا مذہب ہے، دین اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ انسان فیوچر میں کیا کرنے والا ہے نا اس کے بارے میں اس کو انکریج کیا جا رہا ہے. کیسے؟ بما کنتم تعملون فینبئکم بما کنتم تعملون. اس طریقے سے پھر وہ خبر دے دے گا تمہیں اس کی جو تم کیا کرتے تھے. یہ کیا بات ہو گئی؟ یعنی کہ کوئی بات نہیں، اب تم نے جو کیا ہے نا وہاں پر ٹھہر جانا کامیابی نہیں ہے. اس پوائنٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انکریج کر رہے ہیں. ٹھہرنا کامیابی نہیں ہے، بلکہ ٹھیک ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے باطل اور ظاہر کو جانتا ہے. کیا باطل؟ کہ تم جو ہے کتنے خلوص سے اپنے کام کو کرتے ہو،
اور ظاہری کیا ہے؟ تمہارے اعمال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. دیکھیں نیت باطل چیز ہے نا، بالکل چھپی ہوئی باطن ہے، چھپا ہوا ہے، نہیں پتا کون جھوٹے دل سے کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، یہ ساری باتیں اس کو پتا ہے. ایک بات یہاں پر جو نوٹ کرنے کی ہے، میں وہ توجہ چاہوں گی آپ لوگوں کی، کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کہ بندوں کو کتنا موقع دے رہے ہیں کہ دیکھو بھائی میں تمہیں تمہارے چھپے اور ظاہر کو سب جانتا ہوں، اور میں تمہیں بتا بھی دوں گا جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے، جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یہاں پر دیکھیں کہ فار ایگزامپل کسی کے سامنے ہمیں نیگیٹو بات نہیں کرنی چاہیے، ہے نا، کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں ان آیتوں میں جو لوگ تبوک میں نہیں گئے تھے اللہ نے کتنا ان کو پردہ پوشی کی ہے، اللہ نے ظاہر نہیں کیا ہے کون تھے وہ لوگ، پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا ہے. لیکن انسان جو ہے وہ کتنا پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے لوگوں کو، کسی نے کچھ کیا نہیں کیا ایک دم پوائنٹ آؤٹ کرنے رکھتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہے تبوک کے واپسی کے سفر میں ہو رہا ہے، فیصلہ وہی ہو گیا تھا کس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا معاملہ کرنے والے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں اگزامپل میں آپ کو دوں کہ کیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں جیسے بتا رہے ہیں نا کہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. فار ایگزامپل دیکھیں کہ بچوں کے معاملے میں اگر ایز اے پیرنٹس ہم بچوں کے معاملے میں کبھی بچوں کے ساتھ نیگیٹو بات نہ کریں. تو کبھی کچھ کر نہیں سکتی ہے، تو ایسی ہے، تو کبھی سکسیس نہیں ہو سکتا ہے، چاہے بچوں کا معاملہ ہو. ہاں، اور اس کے بعد جو دیکھیے کہ پتہ ہے آپ کو کہ پھر ہم جو بچوں کے سامنے کہ ایسے ان کو ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں، دی ویلو کرتے ہیں، اور پھر ڈسکریج کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں، تو بچے کے اندر وہ بات آتی ہے ٹھیک ہے میں اب آپ کو یہی کر کے دکھاؤں گا. ایسے ہر دھرمی کی بات بچے کے اندر آ جاتی ہے. کبھی نہ کہا کریں. اور ایک سیدھی سی بات یاد رکھیں کہ اگلے سے جو آپ کو امید ہے نا آپ اس کو کرنے نہ دیں. فار ایگزامپل کہ بچوں کا ہی جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ آپ بچے سے نا امید ہیں اس طریقے سے، بھائی تو یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا. اب بچہ تو سوچ رہا ہے کہ میری ماں تو یہ امید مجھ سے لگائی ہے، آپ اس سے الٹ کر کے دکھائیں ان کو، ٹھیک ہے، ان سے اچھی امیدیں لگائیں تاکہ وہ اچھی امید آپ کے سامنے کر کے دکھائیں. اگر ہم ان سے اچھی امیدیں نہیں رکھیں گے نا تو بچے بھی ہم اس کا الٹ کر کے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی میری مما تو پہلے سے ہی کہہ رہی ہیں بھائی تو ہو جائے گا اور تو کبھی کچھ سکسیس نہیں ہوگا، چلو ان کی جو تھاٹ ہے میں یہی کر کے ان کو دکھاتا ہوں. پھر بچہ ضد میں اس کام کو کرتا ہے. کبھی کسی کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں، کوشش کریں اس طریقے سے. پھر اس طریقے سے دیکھیں فار ایگزامپل ابھی بچہ سو کے اٹھا ہے، مما میں اسکول نہیں جاؤں گا، میرے کو بہت بخار ہے نا، تو آپ کہیں کہ نہیں نہیں نہیں. اب دیکھو کچھ مائیں اوہو بچہ اچھا میرے بچے کو بخار ہے ٹھیک ہے جا واپس سو جا. لیکن اچھی مائیں نہیں نہیں آپ سو کر اٹھے نا، بستر گرم تھا اس لیے آپ کی باڈی گرم ہو رہی، چلو شاباش چلو آپ کر سکتے ہو جاؤ کوئی بخار نہیں ہے کچھ نہیں ہے. اس طریقے سے انکریج کرے بچوں کو، ڈی موٹیویٹ نہ کرے. حالانکہ دیکھیے بہت کم پیرنٹس میں کی کوالٹیز ہوتی ہے. اکثریت پیرنٹس کو دیکھا گیا ہے کہ کیسے وہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں غصے میں یا کسی بھی طریقے سے. تو ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں پر اب اتنی بات کا خلاصہ کر دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی دیکھیں کوئی تبوک ہوئی نہیں، جیسے کہ بار بار میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں تبوک ہوئی نہیں، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کچھ نہیں. لیکن جو لوگ نہیں گئے آپ کو کیا لگتا ہے ان کے بغیر تبوک ہوئی نہیں؟ کتنی بڑی حقیقت ہے. کوئی آئے یا نہ آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو کام کرنا ہے وہ کر کے رہتا ہے. یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ بھائی تمہارے آنے سے نہیں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جو دین کے راستے میں آئے گا اس کو جو ہے سمجھیے کہ فائدہ اس کا ہی ہوگا. اور اس کے بعد دیکھیے کہ کچھ لوگ دیکھیے کہ فار ایگزامپل کہ کہ بار بار جیسے کہ ایمان والے کو یا سمجھیے آپ کی کوئی مومن ہے اس کو بھی کیسے تانے مارتے ہیں. اور کوئی بہت زیادہ یعنی کہ ایمان پر اگر جیسے کہ آ گیا ہے وہ بندہ
اس کو اگر دین پہ آ گیا ہے، پہلے کسی بھی طریقے پر تھا، وہ بار بار اس کو تانے مارتے ہیں، پھر وہ لامحالہ بندہ غلط راستے پر پھر چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنی کتاب میں اس طریقے کے الفاظ استعمال نہیں کیے کہ کوئی ایمان کی طرف آئے اور نعوذ باللہ اللہ کی کسی ایک آیت کو پڑھ کر پیچھے چلا جائے۔ آیت بھی آپ ایسی اس طریقے سے نہیں ملے گی، انشاءاللہ آپ دیکھو گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اب کیا ہوا، تبوک میں گئے، جنگ نہیں بھی، جیت کر آئے۔ اب ہوا کیا، دیکھیے فار ایگزامپل کہ اگر جنگ ہوتی اور ہار جاتے تو آپ کو کیا لگتا ہے، واپسی میں جب آتے یہ لوگ واپس، تو جو لوگ نہیں گئے تھے وہ کیا کرتے؟ جواب دے، کیا کرتے وہ؟ بولیے۔ تانے مارتے نا، صحابہ کو تانے مارتے، مسلمانوں کو تانے مارتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تانے مارتے۔ دیکھو منع کیا تھا نا، نہیں جاؤ، دیکھو کیوں گئے، ایسا ویسا، یہ وہ نا۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، جو گئے نہیں، جو عذر پیش کر رہے ہیں، لیکن مومن کا حال ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ذرا فرق کو محسوس کریں، مومن کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہارے تو بھی خوش، نہیں ہارے تو بھی خوش، اوکے، مطلب وہ جیتتا ہے مومن تو بھی خوشیاں مناتا ہے، ہار تو بھی خوشیاں مناتا ہے۔ چلو بھائی، میرا کوئی مسلمان بھائی تو جیتا، میرا کوئی بھائی بندھو تو جیتا۔ مومن کے اندر معاملہ ون اینڈ ون کا ہوتا ہے، میں جیتا تو بھی خوش، تم جیتے تو بھی خوش۔ یہ کوالٹی اپنے اندر لانے کی کوشش کرے، نہ کہ منافقوں کی طرح بھائی میں جیتا تبھی خوشیاں مناؤں گا، نہیں ہارا تو میں خوشیاں نہیں مناؤں گا۔ جی نہیں، زندگی میں دیکھیے کبھی کبھی ہمیں ہار کا بھی مزہ چکھنا چاہیے۔ اکثر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہار کا مزہ چکھ لیتے ہیں، کہ بعد میں وہ سخت کا مزہ بہت اچھے سے چکھتے ہیں، اس کو فیل کرتے ہیں، اس کی ویلیو کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کبھی ہارے ہی نہیں دیتے نا، ان کو پھر کوئی نہیں ہوتی سکسیس کی۔ تو خیر کچھ ایسے پوائنٹس جو مجھے ایسے لگے کہ ان آیتوں پر مجھے کہنا چاہیے، تو الحمدللہ ایسی کچھ باتیں تھی، اوکے ٹھیک ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ فار ایگزامپل ون ون کا ایک میں ایگزامپل آپ کو دوں شاید۔ اب دیکھیں آپ کے فار ایگزامپل کوئی فیملی ابراڈ میں رہتی ہے، اوکے، اب وہاں سے سمجھے کہ ان کے بچے ہیں، پیرنٹس ہیں۔ اب پیرنٹس کچھ دن کے لیے اپنے وطن جانا چاہتے ہیں بچوں کو چھوڑ کر۔ اس وقت وہ بچے بڑے اداس، ماما نہیں آپ کیوں جا رہے ہیں، نہیں ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں، بھلے چند دن کی باتیں ہیں۔ بچہ تو اداس ہے نا، لیکن ان پیرنٹس کو کس بات کی خوشی ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ وہ جو پیرنٹس جا رہے ہیں اپنے وطن، ان کو کس بات کی خوشی ہے؟ بولیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیے یہ پیرنٹس جو اپنے وطن جا رہے ہیں نا، یہ بھی تو اپنے پیرنٹس کے پاس جا رہے ہیں نا، ان کو اس بات کی خوشی ہے۔ یہاں ان کے بچے اداس ہیں، لیکن وہاں پر وہ اپنے پیرنٹس کے پاس جا رہے ہیں، اس بات کی ان کو خوشی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے دیکھیے کہ ٹھیک ہے یہاں اداسی ہے، لیکن ایک طرف خوشی تو ہے۔ مومن کا یہی حال ہوتا ہے، وہ اداسی میں بھی خوشی تلاش کر لیتا ہے، لیکن منافقوں کی طرح وہ لوگوں کو پریشان نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ بس ایک آخری بات کر کے انشاءاللہ جو ہے ہم اس ٹاپک کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں، آیت نمبر 94 تک۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ خبر دے دے گا تمہیں اس کی جو تم کیا کرتے ہو۔ سوچئے آج میں اور آپ ایک دوسرے سے ہماری کے اعمال کو چھپا لیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کسی کے اعمال چھپے ہوئے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ غور کریں ایک بات پر، دھیان سے سنیے گا کہ جب کوئی نیکی چھوٹے نا آپ سے، سوچا کریں کہ اس نیکی کو چھوڑنے کے پیچھے جو میرا عذر ہے، جو میرا ایکسکیوز ہے، کیا وہ صحیح ہے، کیا اچھا ہے؟ ضرور غور کریے گا اس بات پر، تو ضرور غور کریے گا۔ فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دے دوں نماز کی۔ کوئی نماز میری قضا ہو گئی یا کوئی نماز میری چھوٹ گئی ہے، بیہائنڈ دس جو ایکسکیوزز میں خود کو دے دے کر سمجھا رہی ہوں، کیا وہ صحیح ہے؟ کوشچن مارک۔ اور یہ غور و فکر آپ کو خود کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے ہمارا جو ہے 94 آیت ہو گئی، اللہ کے حکم سے، جزاکم اللہ خیر۔
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔